پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے اور ٹیکس ریٹ ہے، اس کا اور بیرونی دنیا کا کیا فرق ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر کسٹم کلیئرنگ میں جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی اس کی امپورٹ ڈیوٹی، پھر سیل ٹیکس، پھر انکم ٹیکس، پھر ایڈیشنل سیل ٹیکس، پھر فلانا ٹیکس، پھر فلانا ٹیکس۔ پوری دنیا میں پالیسی یہ ہے کہ ہماری یہ پروڈکٹس ہیں، ان پہ اتنے % ویٹ ہے، آپ دیں اور آپ کاروبار کریں۔ دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے سولر لگائے۔ اب سنا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم سولر پہ بھی آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنی بجلی بنانا شروع ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیوں بنائی؟ اگر وہ واپس جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ اس کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو پتہ نہیں ہم نے کہاں جا کے رکنا ہے، اس ملک کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ساجد حسین ملک کے ساتھ، جوہر ٹاؤن ان کے آفس پہ۔ ملک صاحب کے ساتھ ہم پاکستان کی جو ٹیکس پالیسی ہے، ٹیکس ریٹ ہے، اس کا اور بیرونی دنیا کا کمپیریٹیولی کیا فرق ہے، اس پر بات کریں گے۔ ملکی معاشی مجموعی حالات، امپورٹ ایکسپورٹ اور دیگر کاروباری ایشوز پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے اور ٹیکس ریٹ ہے، اس کا اور بیرونی دنیا کا کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کمپلیکیٹڈ بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں ٹیکس کا نظام بڑا سادہ سا ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ ویٹ اگر گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے، آپ یورپ میں چلے جائیں 18 سے 19%، افریقہ میں چلے جائیں 12 سے 15%، اس طرح امریکہ میں چلے جائیں تو 18%، 15%۔ ہمارے ملک میں کمپلیکیشنز ہیں بہت زیادہ۔ جب کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور ہم ہیں بھی ان ایجوکیٹڈ، ہمارے سارے دکاندار، ہمارے جتنے ٹریڈر ہیں ان کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، تو کمپلیکیشن سے وہ دینا بھی ٹیکس چاہتے ہیں تو وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سادہ ٹیکس نظام کرے، ایک ٹیکس ریٹ رکھے، اس کے مطابق آپ سے ویٹ لے، اس کے بعد اگر ان کو انکم زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کے مطابق ان سے انکم ٹیکس لے لے۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر کسٹم کلیئرنگ میں جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی اس کی امپورٹ ڈیوٹی، پھر سیل ٹیکس، پھر انکم ٹیکس، پھر ایڈیشنل سیل ٹیکس، پھر فلانا ٹیکس، پھر فلانا ٹیکس۔ اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں اور ہر ایٹم میں وہ مختلف رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں پالیسی یہ ہے کہ ہماری یہ پروڈکٹس ہیں، ان پہ اتنے % ویٹ ہے، آپ دیں اور آپ کاروبار کریں۔ اس سے کاروبار بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جو بھی بندہ کام کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے کیا پے کرنا ہے۔ اب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کچھ چیز بھی کر رہے ہیں تو اس پہ ہم نے کتنا ٹیکس دینا ہے، جس کی وجہ سے پرابلمس آتی ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس کو سمپل کر دے، جتنا مرضی کر دے لیکن سمپل کر دے، اس پہ کہ جی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پہ اتنا ویٹ دینا ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ سہولتیں کافی زیادہ ہو جائیں گی اور لوگ دینا چاہتے ہیں، لوگ دے سکتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اس پہ یعنی سمپل ہوگا، کسی کو پتہ ہوگا کہ جو میں نے دے رہا ہوں وہ گورنمنٹ کی جیب میں جا رہا ہے، تو لوگ دیں گے۔ اس طرح سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح بچانا ہے، کس طرح دینا ہے، تو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ ٹیکس پالیسی تو ایک ایشو ہو گیا کہ آپ کو اس پہ تحفظات ہیں یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں صنعت و تجارت میں اور کس طرح کی مشکلات ہیں جن کو اگر دور کیا جائے تو ملک ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت جو مین فیکٹر ہیں۔ ہم کہیں کہ جی ہماری لیبر مہنگی ہے، نہیں کوئی نہیں مہنگی۔ جو مین فیکٹر ہیں وہ یہ ہیں، ہمارے سب سے پہلے بجلی مہنگی ہے، اس کے بعد ہماری گیس مہنگی ہے، اور پھر ان دونوں کی اویلیبلٹی، کہ ان کا ٹائمنگ، ان کی جو ہمیں چاہیے انڈسٹری ٹائم میں وہ ہمیں 100% ملنی چاہیے، وداؤٹ بریکیج ملنی چاہیے۔ اور وہ اگر گورنمنٹ اس کی قیمت پہ نظر ثانی کرے، اس کو بہتر کرے۔ اب دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے سولر لگائے۔ اب سنا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم سولر پہ بھی آپ کو نہیں دیں گے، تو یہ کہاں تک جائیں ہم؟ یعنی ہم ملک چلانے کے لیے انڈسٹریلسٹ کیا کچھ کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہ بجلی مہنگی پڑ رہی ہے، ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، ہم اس کو سستا کس طرح کریں؟ ہم اپنی بجلی بنانا شروع ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیوں بنائی؟ اگر وہ واپس جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ اس کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو پتہ نہیں ہم نے کہاں جا کے رکنا ہے، اس ملک کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کہاں تک ہم نے جانا ہے کہ جی انڈسٹریلسٹ کرے۔ انڈسٹریلسٹ کیا کرے؟ وہ تو ہر صورت سے، ہر طرح سے کاپریٹ کرنے کو تیار ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو جی بجلی ہمیں دنیا میں آپ وہ 25 سینٹ میں دے رہے تھے، دنیا میں 7 سینٹ ہے، ہم 7 سینٹ میں اپنی بنا لیتے ہیں۔ لیکن اب جب بنا لی تو کہتے ہیں نہیں کیوں بنا لی؟ تو خدا کے لیے کسی پالیسی پہ کوئی پرماننٹ پالیسی بنا لیں جس سے سب کا فائدہ ہو۔ یہ انڈسٹری چلے گی تو ملک چلے گا، ملک کا فائدہ ہوگا۔ آپ کی جاب گورنمنٹ کوئی نہیں کریٹ کر سکتی، جو انڈسٹری کریٹ کر سکتی ہے، تو اس کو سہولتیں دیں، اس کے لیے روز پالیسیاں تبدیل نہ کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ، اس میں آپ حرمین طیبین شریفین جائیں گے،
تو پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی. تو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بابرکت مہینہ ہے، اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے پاس غربا کا خاص خیال رکھیں اور اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں، کسی مولانا پہ نہ جائیں. اللہ پاک نے آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ 7.5 تولے سونے سے اوپر کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا 2 ارب کا گھر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری 1 ارب کی گاڑی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ان سب پہ زکوٰۃ ہے. آپ لوگ اپنی ٹوٹل دولت کا 7.5 تولے سونے سے اوپر کچھ بھی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ دیں، آپ لوگ زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ ہمارے ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا. جزاک اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ زکوٰۃ دیں، پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا. یہ اتنا زبردست فارمولہ ہے اور مال کو پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے اور اللہ کی برکت حاصل کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و سلامتی، ترقی، خوشحالی، استحکام نصیب فرمائے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.